یہ محرم کی پہلی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن، زخمی 2-3 دن پہلے ہوتے، اور میں نے پہلے کہا کہ مصلی رسول پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ امام ہوتے تھے، اس زمانے میں جمعے کا خطبہ بھی خلیفہ دیتے تھے، عید کا خطبہ بھی خلیفہ دیتے تھے، جنازے کی نماز بھی خلیفہ پڑھاتے تھے، نماز استسقاء، بارش کی، چاند کی، سورج کے گرہن لگنے کی نماز اور دعا بھی خلیفہ کراتے تھے، نکاح بھی خلیفہ پڑھاتے تھے۔ آج میں نے پہلے کہا کہ زمانہ ایسی چال بدلا کہ خلیفہ لقب ان کا تھا، آج مسلمان خلیفہ کس کو کہتا ہے؟ یہ لقب ان کا تھا جو اللہ کے نبی کے خلیفہ تھے، اور آپ اور میں جتنے انسان بیٹھے ہیں یہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ آج آپ اور میں خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ دشمنان خلفاء نے مسلمان کی لین کو ایسا بدلا ہے، ہر بڑا بے ایمان ایسا بیٹھا ہے جو صحابہ کا دشمن، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہو، وہ اخبار پہ بیٹھا ہو، وہ حکومت پہ بیٹھا ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کی تھی کہ تاریخ اسلام جتنے لکھنے والے ہیں یہ سارے صحابہ کے دشمن تھے، حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت علماء نے جو عربی کے اندر تاریخ کی کتابیں لکھی ان کا ترجمہ کرنے والے بھی یہی، یہ محرم کے مہینے میں کرنے والے، سنی سن ہو، اسے پتہ ہی نہیں اپنے دین اور مذہب۔ میں نے یہ ساری تفصیل آپ کو سنائی، کیا کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ حضور کو بھی تو موت آئی ہے؟ بے شک میرا ایمان ہے کہ اس موت کے بعد پھر حضور کی روح کو جسم کے اندر ڈال دیا گیا۔ آج بھی آپ روضہ پاک کے اندر زندہ ہیں، میرا ایمان ہے، لیکن موت بہرحال آئی۔ لیکن کبھی کسی نے کہا ہے کہ جس مہینے میں حضور کو موت آئی ہے وہ مہینہ بھی افسوس کا ہے، وہ مہینہ بھی رونے پیٹنے کا ہے، وہ مہینہ بھی چار پائیاں الٹا کرنے کا ہے، وہ مہینہ بھی گھر کے اندر اچھے کھانے پینے کا نہیں ہے، وہ مہینہ بھی سفید کپڑے پہننے کا مہینہ نہیں ہے، خوشی منانے کا نہیں ہے، شادیاں کرنے کیوں ہیں؟ جلوس کسی کا نکلتا ہے محرم کا، دیکھنے والا سنی کھڑا ہوتا، حالانکہ مجلس میں جانا بھی حرام، ان جلوسوں میں جانا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام کہ جن جلوسوں میں صحابہ پر تبرہ ہوتا ہو اور جھوٹ کے پیچھے چلنا ہو۔ لیکن کیا ہے، اگر کسی مسلمان کو کہیں تو دوسرے دن فتویٰ لگا دیتا یہ تو حضرت حسین کو ہی نہیں مانتے۔ حضرت حسین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی کے مقابلے میں بچے ہیں، یہ بہت بچے ہیں۔ درجات جو قرآن دیتا ہے 4، پھر 10، پھر جنگ بدر، پھر بیت رضوان، پھر فتح مکہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد یہ درجات اسلام دیتا ہے، ان لوگوں کے درجے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ کس نے کہا یہ افسوس کا مہینہ۔ میں نے ایک دوست کو مبارکباد کہی، وہ مقابلے میں کہتا ہے اب محرم میں جب مبارکباد دے رہے ہو، کس شہید دے رہے ہو، یہ تو افسوس کا مہینہ۔ میں نے کہا یار افسوس تو ان کو ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں، جو مٹ جاتے ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ شہید کی تو اگلی وہ حیات ہے جو آپ اور میری حیات سے بھی اچھی ہے، شہید کی زندگی تو آپ اور مجھ سے بھی اچھی ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جنگ موتا کی شہیدوں کی روحیں اللہ کے سامنے گئیں۔ یاد ہوگا میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سنایا تھا جنگ موتا، تو اللہ ان کی روحوں کو دیکھ کر ہنس پڑے۔
تو اللہ نے ہنستے ہوئے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کے بیٹے کو بتایا کہ تیرے ابا کی روح کو دیکھ کر اللہ ہنس پڑے۔ اللہ نے کہا مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زید ابن ارقم، حضرت جعفر طیار زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ٹکڑے ہو جائیں، پھر تیرے سامنے آئیں، پھر بھیج، پھر ٹکڑے۔ ہائے ہمیں تو آج پتہ چلا کہ اس مرنے میں مزہ کیا ہے۔